أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 16ویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے درس دینے سے پہلے کچھ گفتگو فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کی اہانت کرو، اللہ کی قسم دنیا کی لذت اس کی اہانت کرنے میں ہے۔ اے بیٹا، تیرا قرآن مجید پر عمل کرنا تجھے اس کے اتارنے والے کی پہچان کرائے گا، تیرا سنت پر عمل کرنا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہمت اور قلب مبارک سے اللہ کے ولیوں کے دلوں کو گھیرے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے دلوں کو معطر اور خوشبودار بنانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے باطنوں کو صفائی اور آپ ہی ان کو زینت بخشنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے قرب کا دروازہ کھلوانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کا بناؤ سنگار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی باطنوں اور دلوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفیر اور پیامبر ہیں۔ جب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک قدم بڑھے گا، تیری فرحت بڑھ جائے گی۔ جسے یہ حال نصیب ہو، اس پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر گزار ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے سوا خوش ہونا خوش فہمی ہے، ہوس ہے۔ دنیا میں جاہل خوش جبکہ عالم دنیا میں غم زدہ رہتا ہے۔ جاہل تقدیر سے جھگڑتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، جبکہ عالم تقدیر کی موافقت کرتا ہے اور راضی برضا رہتا ہے۔ اے مسکین، تقدیر الہی سے جھگڑا اور فساد نہ کر، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ مقصود یہی ہے کہ تو افعال الہی پر راضی رہے اور اپنے دل سے خلقت کو نکال دے اور دل سے خلقت کے خالق سے مل جا۔ خالق سے دل اور باطن الباطن سے ملاقات کر۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں کی ہمیشہ تابعداری کرتے رہو۔ اگر تو یہ خدمت گزاری ہمیشہ کر سکتا ہے تو کرتا رہ، اسی میں تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر تو ساری دنیا کا مالک ہو جائے اور تیرا دل ان کے دلوں جیسا نہ ہو تو گویا ایک ذرے کا بھی مالک نہیں۔ جو اللہ کے لیے اپنے دل کی اصلاح کرے، دنیا و آخرت اس کے ساتھ ہوئے، وہ اللہ کے حکم سے عوام اور خواص پر حکومت کرتا ہے۔ تجھ پر افسوس، تو اپنی قدر کو پہچان۔ اولیاء اللہ کے مقابل تیری کیا حیثیت ہے؟ تیرا سارا مقصود تو کھانا پینا، نکاح کرنا اور دنیا کو جمع کرنا اور پھر اس پر حرص کرنا ہے۔ تو دنیا کے کاموں میں بڑا سرگرم ہے، جبکہ آخرت کے کاموں میں ناکارہ ہے۔ اپنے گوشت کو موٹا تازہ کر کے کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض کا نوالا بنا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر روز صبح و شام آواز دیتا ہے، اے اولاد آدم، تم مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہو، ویرانی کے لیے عمارت بناتے ہو اور دشمنوں کے لیے مال جمع کرتے ہو۔ ایمان والے کے ہر کام میں نیک نیتی ہوتی ہے، وہ دنیا میں کوئی کام حصول دنیا کے لیے نہیں کرتا، دنیا میں آخرت کے لیے عمارت بناتا ہے۔ وہ مسجدیں، پل، مدرسے اور سرائیں بناتا ہے، مسلمانوں کے رستوں کو درست کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اگر وہ کچھ بناتا ہے تو بیوی، بچوں، بیواہوں اور محتاجوں اور ضرورتوں کے لیے ہے۔ یہ سب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے لیے آخرت میں محل تیار ہو سکیں۔ وہ یہ سب اپنی خواہش اور حرص اور نفس کے لیے نہیں کرتا۔ اولاد آدم کی حالت جب سدھر جائے تو اپنی تمام حالتوں میں اللہ کے ساتھ رہتا ہے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مقام حاصل کرتا ہے۔ اس کا دل نبیوں اور رسولوں سے مل جاتا ہے۔ جو کچھ انبیاء کرام لے کر آئے تھے وہ ان کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اور ایمان و یقین کے ساتھ قبول کرتا ہے۔
اسی لیے وہ دنیا و آخرت میں ان سے ملا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کی یاد میں رہنے والا ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ ایک مقام کی زندگی سے دوسرے مقام کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے موت ایک لمحے کی ہے۔ ذکر الہی جب دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو بندہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اگرچہ زبان سے ذکر نہ کرے۔ جو بندہ ہمیشہ ذکر الہی میں رہتا ہے تو اللہ کی موافقت اور اس کے کاموں سے راضی رہتا ہے۔ اگر گرمی کے موسم میں موافقت نہ کرے تو گرمی ستائے گی، اگر سردی کے موسم میں موافقت نہ کرے تو سردی ستم ڈھائے گی۔ دونوں موسموں میں موافقت اختیار کرنا ان کی تکلیف اور سختی دور کرتی ہے۔ اس طرح تمام بلاؤں، مصیبتوں اور آفتوں میں موافقت الہی پریشانی اور تنگی، تکلیف اور تنگ دلی اور بے چینی کو ان کے نزول کے وقت دور کر دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کے معاملات کیسے عجیب اور ان کے احوال کیا ہی اچھے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انہیں جو کچھ پہنچتا ہے وہ انہیں پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معرفت کی شراب پلا دی ہے، انہیں اپنے لطف و کرم کی گود میں سلاتا ہے، اپنے انس سے انہیں مانوس بناتا ہے۔ اللہ کے قرب میں رہنا انہیں محبوب ہے، ماں سوا اللہ سے دور رہنا انہیں مرغوب ہے۔ اس کے حضور میں مردے کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کی ہیبت ان پر حاوی ہو چکی ہے، وہ جب چاہتا ہے انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے اور زندہ ہوشیار بنا دیتا ہے۔ ذات الہی کے سامنے وہ ایسے ہیں جیسے اصحاب کہف اپنے غار میں تھے، جن سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ مخلوق میں وہ سب سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، وہ اپنے رب سے ہر حال میں مغفرت اور نجات کی امید رکھتے ہیں، اور یہی ان کی زندگی کا مقصود ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے عمل تو دوزخیوں جیسے ہیں اور جنت کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ جنت لالچ کرنے کی جگہ نہیں ہے اور تو اس کے لیے لالچ کر رہا ہے۔ جو چیز تجھے چند دن کے لیے عاریتاً ملی ہے اس پر غرور نہ کر، وہ چیز تجھ سے عنقریب لے لی جائے گی۔ تمہیں زندگی مستعار عنایت فرمائی تاکہ تو اس میں اللہ کی اطاعت کر، لیکن تم اسے اپنا سمجھ کر اس میں جو چاہتے ہو عمل کرتے ہو۔ جس طرح زندگی تیرے لیے مستعار ہے، اس طرح عافیت تیرے لیے مستعار ہے، غنا اور امن اور عزت تیرے لیے مستعار ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب مستعار ہے۔ تم ادھار ملی ہوئی ان چیزوں میں حد سے نہ بڑھو، کیونکہ تم سے ان سب کے بارے میں استفسار کیا جائے گا۔ تمہیں جو بھی نعمتیں میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت پر مدد چاہو۔ جن چیزوں کی طرف تمہارا دل کھنچتا ہے اولیاء اللہ کے نزدیک اللہ کے قرب سے دور کرنے والی ہیں۔ وہ دنیا و آخرت میں ذات الہی کے ساتھ سلامتی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ بعض اولیاء اللہ نے فرمایا، خلقت کے معاملے میں اللہ کی موافقت کرو اور حق تعالیٰ کے معاملے میں خلقت کی موافقت نہ کرو۔ جو ٹوٹا سو ٹوٹ گیا، جو جڑ گیا سو جڑ گیا۔ اللہ کی موافقت کرنا اس کے نیک بندوں سے سیکھو جو اس کے ہر کام میں موافقت کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔